بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں زبیر بیگ، میں ہوں کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ کا. میں اپنا تھوڑا آپ سے تعارف کرا دوں. میں نے کامرس میں گریجویشن کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے فائنانس اینڈ مارکیٹنگ میں MBA کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس ڈیلٹن ریئل اسٹیٹ کے میں کاروبار میں 25 سال سے اس کاروبار سے وابستہ ہوں. اور میں نے بطور ڈفکلیرین ایز اے فاؤنڈر ممبر میں نے اس کو جوائن کیا. الحمدللہ 20 سال سے میں اپنی ایسوسیشن کے ساتھ بھی جوائنٹ ہوں. تھینک یو. بیگ ہے. میں اس وقت 2021 الیکشنز میں بطور صدر کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں UTI الائنس کی طرف سے. UTI الائنس نے میرے کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا ہے اور جس کا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ عہدہ انتہائی اہمیت کا اور فیوچر پریزیڈنٹ کو ڈیسائیڈ کرے گا. فیوچر پریزیڈنٹ ڈفکلیریا ایک پوری ایسی تنظیم ہے جو اس وقت پورے پاکستان پہ سب سے بڑی ایسوسیشن کے نام سے مشہور ہے اور ایک عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. اس میں اپنا تعارف کراؤں. میں بطور کونسلر 2005 میں فاؤنڈر ممبر تھا UDCA کا. اس کے بعد 2005 کے الیکشن ہوئے تھے سپٹمبر میں، اس میں بطور ویلفیئر سیکرٹری جیتا تھا. اور 2005 کے افسوسناک زلزلے میں ہمارے جو صدر تھے انہوں نے اور جناب نذر حسنین صاحب مرحوم نے ہمیں منتخب کی تھی اس ٹیم میں، تاکہ ہم لوگ جا کے خدمت کشمیر میں، بالا کوٹ میں اور مانسیرا سائڈ جا کے ہم خدمت کر سکیں اپنے پاکستانی بھائیوں کی. اس سلسلے میں تیز گام ایکسپریس پہ 2 بوگیاں ڈفکلیرینس کے تعاون سے راشن کی، چاول کی، چینی کی اور کپڑے، نئے کپڑے، گرم ملبوسات، اس کے ساتھ کمبل وغیرہ 2 بوگیاں تیز گام کی بک کرائی گئی تھیں، جس میں سردار شراز خان، جناب قمر واصف زیدی، وہ اس وقت کونسلر ہوتے تھے، ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد ہمارے ندیم نذیر بھائی تھے، ریحان رئیس بھائی تھے، اور یہ ایک پورا کنٹینجنٹ جو ہے وہ کشمیر کی طرف گیا تھا. اس کے بعد ایک کنٹینجنٹ جو ہے وہ جمشید خان، سردار امجد، گلفراز خان اور سید ایاز حسین شاہ صاحب کی قیادت میں ایک کنٹینجنٹ جو مانسیرا گیا تھا، اور ایک تھرڈ کنٹینجنٹ امتیاز حنیف بھائی اور چودھری افضال بلڈر تھے، چودھری سجاد اور چودھری بشیر صاحب کے بیٹے، وہ گئے تھے ساتھ ان کے. تو یہ ان لوگوں نے اپنی جگہ راشن تقسیم کیا. ہم لوگ یہاں سے پنڈی گئے تھے، پھر وہاں سے ہم لوگوں نے سوزوکیوں میں اور یہ منی ٹیکسیز رکشے ہوتے تھے اس وقت میں بھر کے ہم لوگ سامان کشمیر لے کے گئے. کشمیر ہم نے جہاں جہاں متاثرین تھے ان تک ہم نے راشن بھی پہنچایا تھا، ملبوسات بھی دیے تھے. لوگ بے یار و مددگار سڑکوں پہ تھے، اور وہاں پہ ہم لوگ بطور ڈفکلیرینز ہم لوگ بھی وہاں پہنچے تھے. وہاں ایون ڈاکٹرز بھی پہنچ گئے تھے. بہت پاکستانی قوم میں جذبہ تھا، اور وہ جذبہ آج تک اس قوم میں ہے، اور اس جذبے کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. اس کے بعد میرے سے ایک ان لوگوں نے دو اس ویلفیئر میں نے جو کردار ادا کیا بطور ویلفیئر سیکرٹری، میری ایک یہ اصول تھا کہ جب بھی میں خدمت کرتا تھا تو اس میں کبھی بھی اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہونے دیتا تھا کہ میں کس کی خدمت. اور یہ میں ساری خدمت میں نے ہمیشہ ڈفکلیرینس کی اپنی جیب سے کی بطور ویلفیئر سیکرٹری. اور تمام نیگوسیشن میں اس وقت DHA کے ساتھ اور جتنی ہماری میٹنگز ہوتی تھی اس میں پیش رہتا تھا. جناب نذر حسین صاحب کی دست شفقت، محبت اور ان جیسے استاد ہمارے ساتھ تھے، اور ہم لوگ ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ پہ جا کے میٹنگز کرتے تھے. اس کے بعد میں 2015 کے الیکشن میں بطور وائس پریزیڈنٹ ڈیفنس کے عہدے پہ مجھے آپ ڈفکلیرین نے منتخب کیا. وہ بہت اہم عہدہ تھا. اس اہم عہدے میں میں نے جو میں اپنی طرف سے کر سکتا تھا، باہمی مسائل جو تھے ہمارے ڈفکلیرینس کے وہ حل کروائے. اچھا، ہمارے کچھ ہمیں اپلیکیشنز آتی ہوتی تھی کہ بروکر ٹو بروکر اور پارٹی ٹو بروکر اینڈ دس ٹائپ آف تھنگز ہم نے
یہ ساری چیزیں سالو کی اور الحمدللہ میں نے اس دور میں اپنے 70% کیسز حل کیے. گو کہ 100% صرف اللہ کی ذات ہے, ہر کوئی 100% تو نہیں کر سکتا, لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں میکسیمم لوگوں کی ریکوریز کراؤں اور الحمدللہ 4-4.5 کروڑ روپے میں نے بطور وی پی ریکوریز کرائی تھی. اور ریکوری کے بعد 2016 میں ہمیں ایک ایف بی آر کے جو آپ کو یاد ہے کہ ویلیویٹرز ہم پہ نافذ ہو گئے تھے, تو وہ ویلیویٹرز کی وجہ سے ہمیں اسلام آباد جا کے ایوان جو ہے ہمارے بالا, وہاں جا کے ہمیں کھٹکھٹانا پڑا ان کے دروازے. تو وہاں راجہ مظہر کی قیادت میں ہم لوگ وہاں گئے, جس میں سمیع الرحمان صاحب نے ہمیں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, جناب عبید صاحب نے, عبید اسٹیٹ والے, انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور ہماری ایوان بالا تک ہماری ملاقاتیں کرائیں. ایف بی آر ہاؤس میں ہم لوگ اسلام آباد کے بھی اسٹیٹ ایجنٹس, لاہور کے اسٹیٹ ایجنٹس اور کراچی ڈفکلیریا کے اسٹیٹ ایجنٹس, ہم لوگ وہاں گئے. ہم نے وہاں 3 سے 4 دن قیام کیا. ہم 20 سے 22 بندے ڈفکلیریا کے گئے تھے اور ہم لوگوں نے وہاں نیگوسیشن کی. جناب اختر ہارون صاحب تھے, ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر ریونیو, ان سے ہماری ایف بی آر ہاؤس میں 2 سے 3 ملاقاتیں کی. ان کو ہم نے قائل کیا کہ یہ ویلیویٹرز ختم کیے جائیں اور آپ جو ہے اس کا میکینزم ایسا بنائیں کہ ہمارا کام بھی چلے. اس میٹنگ کے بعد ہم نے ان کو بڑا قائل کیا. قائل کرنے کے بعد وہ ہم سے اس چیز پہ ایگری کیے کہ ٹھیک ہے, ایف بی آر ٹیبل ہم مل بیٹھ کے بناتے ہیں. اس کے بعد جناب راجہ مظہر صاحب اور احمد رضا ہاشمی صاحب اور ہمارے آصف عبد الکریم بھائی, یہ ہماری جو لاسٹ نیگوسیشنز میں وہ اسحاق ڈار سے اور ان سے ہوئی تھیں گورنمنٹ آف ایف بی آر سے, اسحاق ڈار سے اور اختر ہارون سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پھر ہم لوگ یہ ایف بی آر ٹیبل جو ہے منظور کرا کے لائے تھے, ایویلیویٹرز ختم کرایا تھا اور 236W کا قانون لائے تھے تاکہ ڈفرینس بٹوین دی ایکچوئل مارکیٹ ریٹ اینڈ ایف بی آر ریٹ, وہ پھر 111 کا قانون ہم لوگ اپروو کرا کے لائے, جو ہماری بڑی جیت تھی. اس کے بعد یہ کاروبار جو ہے ہمارا چل پڑا 2016 کے بعد. اور سب سے بڑی چیز جو ہماری انڈاکیومنٹڈ جو تھی یہ انڈسٹری, وہ الحمدللہ اس کے بعد ڈاکیومنٹڈ ہونی شروع ہوئی اور یہ ہمارا بہت بڑا اچیومنٹ تھا ڈفکلیرینس کے لیے. اور ہم اس وقت پورے پاکستان کی واحد ایسوسیشن تھی جو ہر جگہ نمائندگی کرتی تھی. اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ آباد کے ساتھ ہم لوگوں نے آباد کے ساتھ مل کے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو مزید ہم نے فروغ دیا اور ہمارا اور ان کے بہت اچھے تعلقات رہے. اس کے علاوہ اس دور میں ہمارے ڈی ایچ اے سے بہت اچھے تعلقات رہے. بریگیڈیئر صاحب نے یہاں تک کہا کہ بھائی ڈفکلیریا اینڈ ڈی ایچ اے از آلویز آن ون پیج, اور ڈفکلیریا ہماری مارکیٹنگ ٹیم ہے. اور یہ الفاظ ان کے آج بھی ہیں, انہوں نے انٹرویوز میں دیے, اپنے ڈی ایچ اے کے میگزین میں بھی دیے. اس کے بعد ہم لوگ 2017 کے الیکشن میں گئے. الحمدللہ میرے کو بطور ایس وی پی منتخب کیا ڈفکلیرینز, آپ کا اس وقت شکریہ. اس کے بعد میں کوشش یہی تھی کہ ڈفکلیریا کے اور امیج بلڈنگ کی جائے. تو الحمدللہ ہم نے اپنے اس دور میں نے دوبارہ ریکوریز کرائیں اور ریکوریز الحمدللہ وہ کروڑوں میں نہیں, پھر وہ اربوں میں جا کے میں نے کروائیں. اور یہ جو ریکوریز ہوئیں یہ تمام ڈفکلیرینز کو معلوم ہے کہ ظاہری بات ہے اس میں اتنا آسان نہیں ہے. رات 1-2 بجے تک ہم وہاں بیٹھتے تھے ایسوسیشن آفس, اور دن رات یہ محنت تھی. پھر الحمدللہ میں 70 سے 75% کیسز ایز ایس وی پی جو ہے وہ میں کر سکا. اس وقت ہمارے قمر واصف زیدی اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ انفارچونیٹلی وہ ہمارے ساتھ نہیں پارٹیسپیٹ کر پائے تھے ایز اے وائس پریزیڈنٹ, اور وہ اسٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے. تو مجھے وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی سنبھالنا پڑا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کا. تو ڈی ایچ اے کے ساتھ ساتھ ڈی سی کے اس وقت بڑا ان تھا. تو ڈی سی کے کی ہر میٹنگ میں, ڈی سی کے کی ہر ڈیولپمنٹ میٹنگ میں اور ہینڈنگ اوور انہوں نے جو ایریاز کیے اس میں ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ ایز اے ٹیم ورک ہمارا بہت اچھا ساتھ رہا. اس کے بعد میں آپ کو ایک بات یاد دلا دیتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے جناب ملک ریاض صاحب نے ہمیں بلایا تھا اسلام آباد. اس ٹیم میں بھی میں گیا تھا. الحمدللہ اس وقت ذکر مہندی صاحب کی قیادت میں ملک ریاض صاحب سے بھی میری میٹنگ ہو چکی ہیں اور بڑا پازیٹیو ہمیشہ سے رسپانس رہا ہے بحریہ ٹاؤن کا ٹورڈز ڈفکلیرینز. اس کے بعد اگر
فیوچر میں بحریہ ٹاؤن کے بھی کوئی مسائل آئے تو میں چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب اور شاہد قریشی صاحب سے اچھے تعلقات قائم کیے جا سکیں، تاکہ یہ ساری چیزیں بھائی نیگوسیشن سے ہی حل ہوتی ہیں۔ ہم نے ایف بی آر میں بھی نیگوشیٹ کی، اسحاق ڈار سے بھی نیگوشیشن کی، اور اس کے بعد ہم کیا نام ہے 2 سال کا میرا گیپ تھا، اس میں ہمارے جناب نور ابریجو صاحب پریزیڈنٹ بنے۔ انفارچونیٹلی ان 2 سالوں میں وہ ہماری امیج بلڈنگ نہیں ہو سکی، اور ہماری ایسوسیشن سمٹ کے ڈیفنس اور کلفٹن کی ایسوسیشن تک محدود رہ گئی۔ میں گو کہ ان چیزوں میں نہیں جاؤں گا کہ وہاں کیا ہوا ان 2 سالوں میں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگلے 2 سال میرے کو آپ اگر منتخب کریں گے تو ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ نیگوسیشن میں جاؤں گا۔ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے، جو کہ اس وقت تمام ریل اسٹیٹ بروکرز پہ کوئی کہہ رہا ہے 10 سال قید ہوگی، گورنمنٹ ایسے بنا رہی ہے قوانین جس میں ہمارے خواہ ہمارے بروکرز کو پھنسایا جا رہا ہے، جب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہمارا کام ہے CNIC پرووائڈ کرنا۔ اچھا، ان کی ڈاکومنٹیشن ہم پوری پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی فوٹوگراف تک وہ لی جاتی ہیں، ان کے فنگر پرنٹس تک DHA میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ صاف ستھرا کام ہے الحمدللہ DHA کا۔ تو اگر وہ ان کو کسی پہ یا کسی ٹرانزیکشن پہ اگر کوئی چیز ان کو آتی ہے تو ان کی چیزیں کی ریکارڈ جو ہیں ان کے، اچھا بروکرز کے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اور ہماری پیمنٹس بالکل کلین اینڈ کلیئر اکارڈنگ ٹو دی FBR ویلیو ہم لوگ اس پہ آرڈرز اور اس میں ہم کرتے ہیں۔ کیش ٹرانزیکشن ہماری گو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اکارڈنگلی اور ایز پر بک ویلیو ہم کام کریں۔ اسی طرح ابھی DC کیس میں جتنی نئی جو سیکٹرز ہو رہے ہیں ان کے میپس کا مسئلہ ہے، وہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم آپ کو جلد از جلد DHA سے لے کے دیں۔ یہی میرا ویژن ہے۔ میں چاہوں گا کہ FATF FBR میں دوبارہ اور اسلام آباد کے ایوانوں میں اسلام آباد کے دوستوں کے ساتھ مل کے دوبارہ ڈفکلیریا کو پورے پاکستان کی سب سے بڑی ایسوسیشن بنانے میں میں اپنا اہم کردار ادا کروں گا۔ اور جو 2 سال میں جو یہ بھائی چارگی کی فضا ختم ہو گئی تھی، جو کہ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی تھی، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ دوبارہ محبت اور پیار کے رشتے قائم ہوں، اور بڑا چھوٹا واقعی سینئرز کی رسپیکٹ ہو۔ میں الحمدللہ سینئرز کی رسپیکٹ کرتا آیا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ راجہ مظہر صاحب کے جو ویژن ہیں ان کو میں ضرور آگے لے کے جاؤں گا، اور میں ڈفکلیرینس کے سامنے پلاٹ کا مسئلہ ایز اے پریزیڈنٹ رکھوں گا۔ ڈفکلیرینس نے ہی اس پلاٹ کا فیصلہ کرنا ہے، وہ نہ پلاٹ میرا ہے، نہ راجہ مظہر کا ہے، نہ کسی اور کا ہے، وہ اٹ از اونڈ بائی دا ڈفکلیرینس، اور ڈیفینیٹلی ڈفکلیرینس ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ مجھے منتخب کریں گے اور آپ سمجھیں گے، اپنا ووٹ دیں گے، اور اگر آپ کا ضمیر یہ اس پہ راضی ہو کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ آؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو میں کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے پہلے 2 کرکٹ ٹورنامنٹس میں حصہ لیا اور ایسوسیشن کے فنڈز میں جنریٹ کیے، جس میں فائنانس ٹیم میں بھی ہوتا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے جو ان پٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں، پھر سب سے بڑی چیز ایجوکیشن میں، جناب ہمارے اعظم معراج صاحب کے ساتھ بورم کے پروگرامز ہمارے ہوتے رہے، ویلفیئر ہمارا بہت اچھا چلتا رہا۔ مطلب میں ہر ایک کا جس کا ڈومین ہے وہی اس کا کام ہے، ڈومین میں اپنا وہ کام کرے۔ میں چاہوں گا کہ وہی بندے اسپورٹس کا اسپورٹس سیکٹری کرے، ویلفیئر کا ویلفیئر سیکٹری کرے، سوشل اینڈ کلچر کا سوشل کلچر کرے۔ ہمارے دور میں جو کچھ 4 سالہ دور میں ہوا وہ لوگ اس کے گواہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ہماری انڈسٹری بھی ریوائیو کرے گی، اور ڈفکلیری پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہوگی۔ شکریہ۔ میرا انتخابی نشان گلدستہ ہے، اور میرے UTA کے میں حمایت یافتہ ہوں۔ UTA کا اس وقت نشان ہے پھول، اور میں پھولوں کا گلدستہ زبیر بیگ بطور صدر۔ تو آپ نے ہمارے 30 کے 30 بندوں کو ووٹ دینا ہے پھول پہ، اور 70 کو گلدستے پہ ووٹ دینا ہے۔ آپ ہمیں پورے گروپ کو، پورے پینل کو ووٹ دیں تاکہ آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کی جا سکے۔ شکریہ۔